اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے ہم اپنے سیشن کو شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک کافی بھاری اور بہت ہی مفید سیشن ہے. ان اے وے اٹ فریمز دی ہول ایجوکیشن ڈائلیما. مگر اس سے پہلے میں ایک دو ایکنالجمنٹس کرنا چاہ رہی ہوں. ایک تو یہ کہ آپ لوگ آئے، معلوم ہے کراچی میں سردی کی لہر دوڑ رہی ہے، مگر آپ لوگ سب آئے. اور اس سے پہلے سب سے زیادہ کہ اتنے ہمارے خوبصورت پینلسٹ ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ زبیدہ آپا کی کتاب ریفارمنگ اسکول ایجوکیشن ان پاکستان اینڈ دا لینگویج ڈیلیما پہ آج ہماری گفتگو ہوگی. ان اے وے اٹ فریمز دا ہول بزنس اباؤٹ ٹیچر ایجوکیشن، ٹیچر پریکٹس، جس شعبے میں آپ ہیں اور عظیم شعبے میں ہیں، کیونکہ ساری دنیا میں پینڈیمک ہو گیا، آن لائن ہو گیا. اس میں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ٹیچرز ریمین ایٹ دا سینٹر آف ایکشن. ہمارے ساتھ اس سارے سیشن کو سنوارنے کے لیے بہت ہی اہم لوگ آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. میں یہیں سب سے پہلے تو زبیدہ مصطفیٰ خود ہیں، اور چونکہ ایک پوری آئی تھنک ایک آئیکونک ریفارمسٹ ہیں اور ایک ایکٹیوسٹ ہیں. عمل ان کا ذہن اور عمل دونوں سے بالکل ایک ایسا ویل الائنڈ حساب کتاب ہے. وہ جو سوچتی ہیں وہ کرتی بھی ہیں، اس کے بارے میں لکھتی بھی ہیں. جرنلسٹ ہیں، ایجوکیٹر ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل ایشوز کے بارے میں لکھتی ہیں، مگر ایجوکیشن اور اس سے بڑھ کے مدر ٹنگ لینگویج کے اوپر ان کا بہت بڑا کام ہے، اور وہ بڑھتا ہی جائے گا. اور امید ہے کہ وہ ان کو یہ محسوس ہوگا کہ جنریشنز کو انہوں نے انفلوئنس کیا، اور ہم لوگ جو ان کی لیگیسیز کو لے کر، لیونگ لیگیسیز کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، امید ہے ہم بہت زیادہ کام کریں گے، ان کی بات اور سوچ پہ عمل کریں گے. ہمارے ساتھ ایک گیلیکسی ہے یہاں پہ، اور ان کے پیچھے پیچھے آپ کے پروفائلز بھی لگے ہوئے ہیں، مگر میں مختصر ان کا تعارف کراتی جاؤں کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ صدف انیس بیٹھی ہیں، جو سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو بالکل آپ کے لیفٹ پہ. تو صدف انیس ہیں، سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی ڈائریکٹر ہیں، اور خود بھی بہت پیشنیٹ ایجوکیٹر ہیں، اور ایس سی ایف کا بہت بڑا کام ہے، اور یقیناً بہت سارے ریفارمز ایس سی ایف خود کر رہا ہے، اور بہت سارے ریفارمز ایس سی ایف سن کے تحقیق کی بنیاد پہ اس کو اپنا رہا ہے، اور بہت ایکٹیولی اس کو پرسیو کر رہا ہے. اس کے ساتھ کون نہیں جانتا صادقہ صلاح الدین کو. خود ہی وہ ایک راک سٹار ہیں ایجوکیشن میں، گرلز ایجوکیشن کے حوالے سے، اور ریفارمز کے اور جینڈر ایکوالٹی کے حوالے سے انڈس ریسورس سینٹر سے ان کا نام منسلک ہے، مگر اس سے بہت بڑا زیادہ نام ہے ان کا. تو صادقہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ آئیں. ڈاکٹر کملیشور لوہانا ہیں، جو ہمارے ساتھ اور انیتا آپا کے ساتھ بہت ان کا قریبی تعلق ہے، جامشورو یونیورسٹی میں ہیں، اور تو آپ وہاں سے آئے، آپ کا بے انتہا شکریہ. اور 15 سال کا ایکسپیرینس ہے، مگر زیبسٹ میں، آئی آر سی میں، سیو دا چلڈرن میں ہر جگہ کام کیا، مگر مہران یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ ڈیولپمنٹ میں اس وقت کام کر رہے ہیں. اور اس کتاب میں ان کا کافی سارا رول بھی ہے. زبیدہ آپا کا تعارف ہو چکا. ڈاکٹر فرید پنجوانی اس وقت آخان یونیورسٹی، جو بہت مشہور ہے اور بہت لوگوں کو دل جان عزیز ہے، اے کے یو انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کے ہیڈ ہیں، اور ماشاءاللہ سے ہمیں بہت خوشی ہے کہ پاکستان واپس لوٹے ہیں. اور ایک ان کا بہت ایک سٹرنگ اور ایک سینٹرل آئیڈیا یہ ہے کہ جو انٹر ڈسپلنریٹی ہے، مضامین کا، سبجیکٹس کا ایک دوسرے سے تعلق ہے، اس کو آگے کیسے لے کر جائیں، آئیڈیا آف ہسٹری کو ساتھ تک، اور امیجنیشن کو کیسے لے کر جائیں. اور حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت کچھ اس وقت اے کے یو آئی ڈی میں ہو رہا ہے، کئی بلاگز آ رہے ہیں، کئی ویبینارز ہو رہے ہیں، کئی لوگوں کو بلایا جا رہا ہے. تو اٹس اے فیبولس اسٹرنگ اینڈ لائولی ایٹماسفیئر، سب گاہے بگاہے شامل ہوتے رہتے ہیں. ابینہ سید کو کون نہیں جانتا، وہ بھی ایک پوری راک سٹار ہے. وہ بھی ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر رہی شروع سے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی،
پہلی خاتون تھی جو کسی ملٹی نیشنل آرگنائزیشن کی ہیڈ تھی، اور بہت ساری ان کے پائنیئرنگ کام ہیں جس کو لے کر بلکہ فیسٹیول بھی ہمارا انہی کی وجہ سے انسپائر ہوا، اور یہ کو فاؤنڈر بھی ہیں، اور اس وقت لائٹ سٹون پبلشرز کی ایم ڈی ہیں، اور بہت اوارڈڈ ہیں، آرڈر آف دا برٹش امپائر سے، فرینچ ایمبیسی، فرانس سے، کہاں سے ان کو ایوارڈز، اور ایک ہیریڈڈ خاتون ہیں، اور اٹس انسپائرنگ ٹو بی اراؤنڈ امینا. We have then Ajay Pinjwani, and he is the founder of ایک نقطہ، اور ایک پروجیکٹ بیسڈ لرننگ انیشیٹو گورنمنٹ اسکولز اور سندھ کے ساتھ آغا خان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ کے ساتھ بھی ایک نقطے کا اس کا کام ہے. اور he also leads more importantly a language driven research project with the Citizens Foundation, اور ملٹی لنگوالزم پہ، اور یہ جو سارا انیشیٹو ہے اس کے اوپر زبیدہ کے ساتھ بہت قریبی طور پہ انہوں نے کام کیا. ان کا بھی چیپٹر اسی اس میں ہے، جیسے کملیشور صاحب کا ہے، اجے کا بھی ہے. اور آخری ہمارے جو اسپیکر ہیں، مجھے نہیں معلوم آخری ہوں گے یا نہیں ہوں گے، مگر شہزاد جیوا آخری نہیں ہیں. شہزاد جیوا صاحب ہیں، آغا خان یونیورسٹی ایجوکیشن بورڈ کے وہ ہیڈ ہیں، and he's led some very exciting pieces of work on assessments and reforms, but with a background in science, how he's led this. مگر میں نے ان کو ہر طرح سے آپریٹ کرتے دیکھا ہے، پبلک سیکٹر کے ساتھ الگ، پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ الگ، اور پھر ایکسپرٹیز جو ان کی ہے اور جس طرح سے ٹیمز کو لے کر چلتے ہیں. A huge influence already of the only board in Pakistan which is a private board. 12 سال سے ان کے نان اسٹاپ کام چل رہے ہیں اور ایگزامس ہو رہے ہیں. 50,000 سے زائد اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ گریجویٹ کر چکے ہیں وہاں سے. تو یہ لوگ سب پائنیئرنگ کام کرتے ہیں، اور ان کے کنٹریبیوشنس بھی ہیں اس چیپٹر پہ. میں سمجھتی ہوں کہ ایک ہماری ایک کتاب حال ہی میں آئی جو 10 سال فیسٹیول کے منائے ہم نے، اور اس میں ایک کہانی ہے ایک عالم بچے کی. یہ ماریا ریاض نے لکھی، اور اس کا نام ہے آر لٹریچر فیسٹیول. اور ماریا ریاض نے اس کو السٹریٹ بھی کیا. تو ایک بچہ ہے عالم جس کا اسکول جاتے وقت ہمیشہ پریشان ہوتا ہے کہ میں اسکول میں جا کے کروں گا کیا، اور میرا کچھ دل نہیں لگتا. اور وہ کہانی ایسے ہی شروع ہوتی ہے، اور پھر ایک دن کسی نے خبر دی کہ اس کو کبھی ٹیچر چوک مار رہا ہوتا ہے، کبھی بچے دھکا دے رہے ہوتے ہیں، اور ایک دن خبر آتی ہے کہ کوئی آج آؤٹنگ ہے اسکول کی، ایک بس میں چڑھ کے کہیں جانا پڑے گا، کوئی جشن ہے کہیں. تو کہتا آج پھر مجھے پڑھنا پڑے گا، اور پھر وہ ڈسکور کرتا ہے اس فیسٹیول کو. اور آئی تھنک بات یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ ہاؤ ڈو وی گیٹ چلڈرنز اٹینشن، ہاؤ ڈو وی میک این ایجوکیشن سسٹم دیٹ ٹکس. اور یہ جرنی عالم کی ہے، کروڑوں بچوں کی ہے. And it is this to this children, I think these Alim and others, Alim and Alimas and Aishas and all we dedicate this session to. مگر آپ امیجن کریں کتاب آتی ہے، کتابوں کو کون خریدتا ہے، اور اتنی ثقیل کتاب کو. اور کتاب کو اگر ہم دیکھیں تو ایک موٹی سی کتاب ہے، ساتھ ہی رکھیں، یہ کتاب ہے. اس کتاب وہ 300 صفحے ہیں، کون پڑھے گا؟ مگر یہ تو ایک دم سے ختم ہو گئی، ملی ہی نہیں. اس کی سیکنڈ ایڈیشنز اب چھپ رہی ہیں، اور لوگ اس میں کمی آ گئی. زبیدہ آپا نے کیا لکھا ہے اس کتاب میں، which is I think so important for us to understand کہ کیوں سب کے دلوں کو یہ کتاب لگ رہی ہے، اور کیوں اس کی اہمیت کیا ہے. مگر یہ تیسری ان کی بک لانچ ہے، بک لانچ نہیں کرے، اس آج تو گفتگو ہے اس کتاب کے اوپر. اور جو ایجوکیشن ریفارمز کو، اور جہاں پہ لرننگ کرائسس ہے وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ بچے کیوں نہیں سیکھتے، کیوں اتنا کرائسس ہے. ہر وقت ہمارے یہاں رپورٹنگ ہوتی رہتی ہے کہ بچے 16 سال کے بھی ہو گئے پڑھ نہیں رہے، 12 سال کے بھی ہو گئے پڑھ نہیں رہے. تو اس کے اندر جو لرننگ کرائسس ہے وہ بنیادی طور پہ ایکوٹی کا کرائسس ہے. اتنے زیادہ تفریق، اتنے زیادہ مسئلے، غریب امیر کا فرق، اتنا کچھ ہے کہ وہ اندر سے جو ایک گیپ بڑھنا شروع ہوتا ہے. سب لوگ تو ایک جیسے پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ بڑھتا ہی جاتا ہے، وہ بڑھتا ہی جاتا ہے. پاکستان میں وہ اتنا بڑا گیپ بڑھ گیا کہ ہم کہتے ہیں اس کو ایکوٹی. غربت کا بھی کرائسس پھر بن جاتا ہے، اپنے احساس کمتری کا کرائسس بن جاتا ہے، نفسیات کا، ہر چیز کا بن جاتا ہے.
تو یہ جو سوال ہے کہ ٹیچر سے مخاطب ہیں کہ آج بھی ٹیچرز جو ہیں وہ ایک مرکزی کردار ادا کرتے ہیں ریفارمز کو روکنے کا یا ریفارمز کو چلانے کا یا اپنے آئیڈیاز کو بھی اپنے اسکول میں ایک بند دیواروں میں بھی رہ کر کچھ نئی چیزوں کو جنم دینے کا. تو گفتگو آپ سے ہے اور میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے اس میں زبیدہ آپا شروع کریں اس گفتگو کو کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کتاب لکھنے کا مقصد اور جس طرح سے لکھی گئی اس کے 4 سیکشنز ہیں, اس کے میرے خیال میں چیپٹرز جو ہیں وہ ہمارے 17 کنٹریبیوٹرز ہیں ہمارے اس کتاب میں, اور یہاں پہ زبیدہ آپا کے اپنے 8 چیپٹرز اس میں سے ان کے ہیں. یہ کہنا ضروری ہے کیونکہ وہ گفتگو میں ہیں اور فریمنگ کر رہی ہیں اور آخر والی کنکلوژن بھی زبیدہ آپا کی ہے. تو 22 چیپٹرز میں سے 8 زبیدہ آپا کے اپنے چیپٹرز ہیں, اور نیّر صاحب نے جس کی گفتگو شروع میں ہو رہی تھی انہوں نے اس کا پریفیس لکھا ہے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس تقریب میں مجھے زبیدہ مصطفیٰ کی کتاب پر مختصر اظہار کا موقع ملا ہے. ہمارے معاشرے میں تعلیم کا انحطاط بے انتہا تشویش کا باعث ہے. اس انحطاط کی وجہ سے ہم دوسری قوموں سے مسلسل پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور افسوس یہ کہ ہمیں اس نقصان کا پوری طرح احساس بھی نہیں ہے. زبیدہ مصطفیٰ کی یہ مرتب کردہ کتاب ابتدائی تعلیم کو درپیش ان مختلف مسائل کا گہرا جائزہ ہے جن سے ملک کے بیشتر بچے متاثر ہوتے ہیں. اور اس کتاب کا موضوع نجی اداروں کی مہنگی انگلش میڈیم تعلیم نہیں ہے, بلکہ وہ تعلیم ہے جو اس ملک کے کمسن طلباء کی اکثریت کو سرکاری اور سستے نجی اسکولوں میں ملتی ہے, جو شاید شروع سے ہی ان بچوں کو تعلیم سے بدظن اور بیگانہ کر دیتی ہے. اور ان میں سے کتنے ہی بچے کوشش کرنے کے باوجود کچھ نہ سیکھ پانے کی وجہ سے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں اور کمسنی کی مزدوری پر آمادہ ہو جاتے ہیں. آئین کی دفعہ 25A ان بچوں کی کس کام کی؟ تعلیم ہی بے رنگ اور بوجھ ہو. اگر بڑی جماعتوں تک پہنچ جانے کے باوجود نہ زبان کے اور نہ حساب کے بالکل بنیادی ہنر ان کی سمجھ میں آ سکے ہوں تو آگے کیا ہوگا؟ یہ وہ قومی نقصان کا درد ہے جسے زبیدہ سمیت اس کتاب کے تمام مصنفین محسوس کرتے ہیں اور ان کے حل بھی پیش کرتے ہیں کہ شاید کوئی صاحب اقتدار ان پر کان دھر لے. مسائل کے حلوں میں وہ انفرادی اور مخیرانہ کوششیں بھی شامل ہیں جو اس کتاب کے اندر موجود ہیں, جن پہ ہم سب کو فخر ہے. لیکن زیادہ اہم سرکار کی توجہ کی طالب وہ تمام تجاویز ہیں جو اس کتاب میں موجود ہیں, جو ہمارے معاشرے کو وسیع تر فائدہ پہنچا سکتی ہیں. کہ ہماری سرکار میں اتنا ظرف ہے کہ وہ انہیں غور کے قابل سمجھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زبیدہ مصطفیٰ کا کمال ہے کہ انہوں نے ان موضوعات پر بہترین دماغوں کو خیالات کی دعوت دی جنہوں نے ہمیں قطعاً مایوس نہیں کیا ہے. خود زبیدہ کے مضامین غور طلب ہیں. اس لحاظ سے زبیدہ ہماری مبارکباد کی مستحق ہیں. شکریہ. تو میں چاہوں گی زبیدہ کا آپ شروع کریں اس گفتگو کو, اور پھر ہم لوگ جو آپ کے کنٹریبیوٹرز ہیں وہ پہلے بولیں گے اور پھر ہم ساتھ ساتھ لوگوں سے بلواتے جائیں گے. چل رہی ہے, ہم تھوڑی بات کریں گے, مگر میں امید ہے کہ there will be so much stimulation that people will go and buy it and hear more about it. اور یہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں, یہ آپ کے پاس موجود ہوگا. جی زبیدہ کا, آئی تھنک آپ کا
شکریہ بیلا. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس کتاب کی اہمیت سمجھی اور اتنے لوگوں کو جمع کیا. اور یہ تو جو میرے 17 ساتھی ہیں، میں اس کو میری کتاب نہیں کہتی ہوں، میں ہماری کتاب، کیونکہ سب کی کتاب ہے جن کا ایک لفظ بھی. اور اس کا جو میں سمجھتی ہوں کہ مرکزی کردار ہے وہ ایک بچی ہے، اس کا نام ہے قرۃ العین. قرۃ العین تو میں نے نام رکھا ہے کہ میری آنکھوں کا نور ہے. اس کا نام کچھ اور ہے، چونکہ ریسرچ میں نام نہیں ظاہر کرتے تو اس لیے میں نے نام بدلا ہے. اور اس کے ساتھ یہ تھا کہ وہ میں اسکول میں پڑھاتی رہی ہوں، تو میں ہر چیز جو پڑھانے تعلیم سے وہ سب والنٹری رہا ہے کہ اپنے شوق سے، کہ پھر مزہ بھی آتا تھا. اور بچے آپ اگر واقعی دیکھیں جتنا وہ زندگی میں خوشیاں دیتے ہیں اور نہیں کوئی اور نہیں دیتا. تو وہاں پہ میری اس سے ملاقات ہوئی. اور جیسے کہ رواج ہے، حالانکہ اس میں اردو تو تھا ان کے میڈیم، لیکن انگریزی پہ اتنا زور. اور سب جگہ جیسے بچوں سے پوچھو کہ بھائی تمہاری کیا خواہش ہے، تو سب کہتے تھے ہم انگریزی فر بولنے لگے. بس یہ ان کی ساری زندگی کی خواہش ہی ہوتی تھی. تو میں نے کہا کہ میں انگریزی تو تم لوگوں کو سکھا دوں گی، لیکن قرۃ العین چونکہ بہت یعنی کین تھی، بہت پڑھنا چاہتی تھی، تو میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں کالج میں بھی تعلیم کروا دوں گی، لیکن بس زبان کے سلسلے میں جو میں کہوں گی تمہیں وہ سننا ہوگا. اگر تم بس انگریزی پر بولنا چاہتی ہو تو پھر تھینک یو، ہم لوگ کا آگے نہیں کچھ چلے گا. تو وہ بہت اس کے لیے چاہتی تھی. بلکہ اس کا بھی ایک چیپٹر ہے، اس نے لکھا تو اردو میں ہے، لیکن میں نے سب سے کہہ دیا تھا کہ آپ جس زبان میں بھی لکھنا چاہیں ہم ٹرانسلیٹ کرا لیں گے، کہ کتاب تو ایک ہی زبان میں ہونی تھی. تو اس نے لکھا اردو میں، اس لیے نہیں کہ وہ انگریزی لکھ نہیں سکتی، بس اس لیے کہ وہ اردو میں، حالانکہ وہ بھی اس کی مادری زبان نہیں ہے، وہ سرائکی اسپیکنگ ہے، لیکن کراچی میں تو رہ کے سب اردو بولنے لگتے ہیں، لیکن وہ اپنے خیالات کا اس طرح اظہار نہ کر سکتی انگریزی میں جتنا اردو میں کیا. پھر میں نے اس کو ترجمہ کرا دیا. تو اس کے ساتھ میں نے یہی کیا کہ وہ جس کالج میں گئی وہاں انہوں نے کہا کہ ہے تو انگلش میڈیم، لیکن اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ اردو میں لکھنا چاہے، کیونکہ بورڈ تو اجازت دیتا ہے، وہ اردو میں ایگزام بھی کر سکتا ہے. ہماری اساتذہ جو ہیں وہ مدد کریں گی، اگر اردو میں اسائنمنٹ کر کے دیں تو وہ بھی کالج اس کو لے گا. تو اس لحاظ سے جب اس نے کیا تو بعد میں نے اس کے اساتذہ سے پوچھا تو سب نے اتنی تعریف کی، جو دوسرے ان کے طلباء تھے اور ان کے مقابلے میں، کہ اس کی سوچ اتنی وسیع ہے. کیونکہ وہ یہی ہوتا تھا کہ وہ ہم لوگ باتیں کرتے تھے، ہر قسم کی باتیں ہوتی تھی، تو وہ اس سے جو بھی اس کے خیالات آتے تھے وہ خود اس میں لکھ لیتی تھی. اس کو رٹنے کی ضرورت نہیں پڑی. اور اس نے خود کہا کہ سب سے بڑی چیز اس نے سیکھی کہ رٹنے کی عادت ختم ہوئی اور خود سوچنا شروع کیا. تو بس کتاب کا یہی مقصد ہے. اور چونکہ میں نے قرۃ العین پہ سب کیا تو مجھے یہی ڈر تھا کہ لوگ کہیں گے ارے یہ تو پتہ نہیں کیا کب سے یہ کہتی چلی آ رہی ہے، ڈان میں ایڈیٹوریل بھی لکھتے چلے آ رہے تھے. اس کی وجہ سے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ شاہ سے تو بہت دوستی بھی ہو گئی تھی. تو وہ مجھ کو اپنا بہت سی چیزیں بتا کے انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا. تو اور اس کے بعد اور جگہ بھی جو سندھ میں جاتی رہی تو بہت سے دوست اس طرح مل کے زبان کے حوالے سے. تو اس کتاب میں نے یہ سوچا کہ مجھ سے پوری کتاب اس طرح ریسرچ نہیں کی جائے گی، تو کیوں نہ میں اور دانشوروں کو دعوت دوں کہ وہ بھی شریک ہوں. تو یہ ہے کہ سب ہم خیال ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ انگریزی میں سکھائیں. سب ہم خیال ہیں کہ مادری زبان کی اہمیت ہوتی ہے اور بچے کم سے کم شروع میں تو اس کو سکھائی جائے، پھر آگے جو بھی اور چیزیں سیکھ لیں گے. تو اس کتاب میں جو ایک پہلا سیکشن جو ہے، پہلے تو خیر انٹروڈکشن ہے جو کہ انہوں نے ڈاکٹر نیئر نے لکھا. اور بلکہ میں شروع میں تو ڈاکٹر نیئر، بیلا اور عارفہ زہرا کی بھی بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ ان لوگوں نے، بیلا اور عارفہ زہرا نے تو کتاب پڑھ کے اپلبدھ لکھے ہیں، جو سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ اتنے کم الفاظ میں ایک کتاب کو بتانا کہ کیا ہے آسان نہیں ہوتا ہے. میں جرنلسٹ ہوں تو میں جانتی ہوں کہ الفاظ گن کے جو لکھنا ہوتا ہے وہ کتنا مشکل کام ہے.
تو اس کے بعد پھر میں نے شروع میں اپنے خود ذرا سا جیسے تاریخی بیک گراؤنڈ بھی دیا ہے اور کہ کیا ہوتا ہے، اور میرے اپنا مشاہدہ، کیونکہ میں اسکولوں میں جاتی رہی ہوں تو دیکھتی ہوں وہاں سب سے پہلے تو جو بچوں سے بات کرتی ہوں تو پہلے تو انگریزی میں کچھ پوچھا تو زیادہ تر اگر آپ ان سے پوچھیں واٹ از یور نیم وہ بتا دیں گے، واٹ از یور اسکول نیم وہ بتا دیں گے، پھر آگے دھیرے دھیرے وہ کم ہوتا جاتا ہے۔ یہ تو میں نے کئی بچوں میں دیکھا، اور ابھی یہاں کے بھی وہ جو سیشن ہوا تھا اس میں بھی یہی تھا، جو میں نے کچھ اٹینڈ کیے دیکھنے کے لیے کہ بچے کیا کر رہے ہیں، لیکن جب کچھ سوچ سمجھ کے کہنا ہے تو وہ خود ہی، جیسے یہاں پہ سب اردو میں ہی بولنے لگتے تھے اور جگہ ظاہر ہے ان کی جو بھی زبان ہے اسی میں، تو اس سے مجھے یہی لگا کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو، اور پھر میں باہر جاتی تھی تو وہاں اپنے بچے جو تھے ان کو دیکھتی تھی کہ وہ لوگ تو اتنا لگتا تھا اتنے تیز ہیں، تو میں نے کہا بھائی ہم لوگ کے بچوں میں کوئی کمی نہیں ہے، کیوں یہ لوگ اتنا نہیں، تو وہی پھر زبان کا ہی مسئلہ آیا۔ تو ہم لوگ اگر بچے کو اس کی زبان نہیں دیتے ہیں تو ہم لوگ اس کے ساتھ بہت ہی ایک تشدد میں کہوں گی، تبھی میں نے اپنی پہلی کتاب میں ٹرینی کا لفظ استعمال کیا تھا، ٹرینی آف لینگویج۔ تو آصف فرخی نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ آپ نے بہت سخت زبان نہیں استعمال کی، تو میں نے کہا کہ مجھے اس سے سخت اور کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ تو یہ چیز ہے، تو اب میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ زبان پہ ضرور دیں، یعنی زور دیں۔ اور پھر پہلا چیپٹر جو ہے، جو اصل میں تو مجھے خود اتنا نہیں پتا تھا، جو پہلا سیکشن تو میرا ہے، پھر جو دوسرا سیکشن ہے وہ ہے زبان کے حوالے سے۔ تو میں نے ہر پروونس، جو ہم لوگ کی مین پروونشل لینگویجز ہیں، ان سے دعوت دی لوگوں کو کہ آپ اپنی یعنی زبان کے حوالے سے لکھیں، اور اس سے بہت ساری چیزیں الگ الگ نکلی، جس کی مجھے خوشی ہے کیونکہ میں نے خود سیکھا، یعنی یہ لوگ میرے استاد بن گئے۔ اب جیسے ڈاکٹر طارق رحمان تو خیر سب ان کا نام جانتے ہیں، انہوں نے ایک براڈ انٹروڈکشن دیا۔ پھر پنجاب سے فاروق باجوہ صاحب، جو کہ ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اسکول پنجابی میڈیم سے اسکول شروع کریں، امید ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر سندھ سے ڈاکٹر کملیشور نے بہت ہی اچھا سا ایک پورا اس کا تجزیہ دیا، اور اس کا خاص طور سے جو کلچرل سائڈ ہے اور کس طرح کلچر اور زبان اس کا آپس میں تعلق کیا ہوتا ہے۔ پھر کے پی سے یوسف ناصر نے لکھا، اور بلوچستان سے تو یہ تو بہت ہی ایک ایسی شخصیت ہیں جو زیادہ نکلتے نہیں ہیں، میری بہت کم ان سے بات ہوئی ہے۔ وہاں پہ اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں بلوچی کے، تو انہوں نے بھی جو بلوچستان کے بہت سارے جو مسائل ہیں وہ اپنے یعنی جسے کہیں یونیک ہیں، جو دوسرے پروونسز میں نہیں ہیں، تو یہ سب جب پڑھا تو اس سے انداز ہوا کہ کیا ہے۔ پھر مدیحہ ستار نے انگریزی کا کیا اثر پڑتا ہے، تو وہ بہت ہی ایک ضروری چیز ہے سمجھنا، کیوں جیسے بچے کہتے ہیں بھئی ہم انگریزی میں پھر بولنے لگے، تو ظاہر ہے وہ تو جو ایٹماسفیئر میں جو چیز ہوتی ہے وہی سمجھتے ہیں، تو ان کو کسی طرح میرے خیال میں تو اساتذہ کا سب سے اہم رول ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ بس یہ لکھ کے تو میں مایوسی پھیلاؤں گی، تو کچھ حل بھی بتانے چاہیے، تو تیسرا سیکشن حل کی طرف ہے، اور اس میں جیسے کہ دو تو ٹیچرز ٹریننگ کے حوالے سے ہیں، مسز فریدہ اکبر ہیں جنہوں نے بالکل چھوٹے ارلی چائلڈہڈ کا کہیں اس کا بتایا ہے، اور پھر زین مرتضیٰ انہوں نے جیسے جو ہم لوگ کے یہاں جو ٹیچرز ٹریننگ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر ایگزامس کا ہوا، تو ڈاکٹر جیوا نے ایگزامس کا بہت ہی، اصل میں تو کہی تھی میں پہلے کافی اس میں انوالو رہتی تھی، وہاں جاتی رہتی، لیکن 5-6 سال سے اس سے زیادہ بلکہ جب سے ڈاکٹر جیوا آئے ہیں میں کہیں نہیں تھی، تو میں تو کہی تھی کہ ان سے ملوں اور ذرا سا پتہ کروں تھوڑا سا، تاکہ آؤٹ ڈیٹڈ نہ ہو میرے خیالات۔ تو ان سے پتہ چلا کہ ان لوگ تو بہت آگے نکل گئے، تو پھر میں نے کہا کہ بھئی آپ خود لکھ لیجیے میرے لیے، کیونکہ اتنا سب میرے لیے اب مشکل ہوگا سب سمیٹنا۔ تو ہی واز ویری کائنڈ، انہوں نے کہا کہ میں لکھ دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد پھر ہم نے کچھ ماڈلز بھی پیش کیے کہ جہاں تعلیم میں جو مادری زبان ہے اس کا رول وہ پلے کر رہی ہے، تو اس میں ٹی سی ایف کا تو نام آپ سب جانتے ہیں، ٹی سی ایف تو بہت یعنی ہر جگہ کہا ہی جاتا ہے،
اور اجے صاحب نے کہا کہ میں نے ان کو ہی اپروچ کیا کیونکہ اس سے پہلے میں تھوڑا سا عمل دخل دینے لگی تھی TCF میں، تو اجے سے ملاقات ہوئی تھی اور ان لوگ ریسرچ کر رہے تھے تھر پاکر میں، تو بلکہ یہ ہر 2-3 مہینے پہ بلا کے ان کے جا کے پورا پریزنٹیشن دیتے تھے، اور میں کافی ہم لوگ کی وہ رہا، تو انہوں نے بہت ایک اچھا سا آرٹیکل اس پہ ہے۔ پھر ایک اپنے زبیر تروالی، اب پتہ نہیں کتنے لوگ جانتے ہیں کہ تروالی بھی ایک زبان ہے، تو وہ اس کے اسکول چلا رہے ہیں، لیکن ایک چیز اور جو کتاب جیسے ایوالو کر رہی تھی، اس میں اپنے ایک فارمر چیف جسٹس جواد خواجہ، ان کا ایک اسکول ہے لاہور کے پاس، انہوں نے کھولا ہے ہرسکھ کے نام سے، تو انہوں نے تو کہا کہ اب میں کیا لکھوں گا، تو میں نے کہا کہ پھر میں آپ کا انٹرویو کرا دیتی ہوں، تو وہ بہت ہی عمدہ ہے، ملیحہ نے کیا ہے، اور ان کے اگر آپ خیالات پڑھیں تو بہت ہی ایسے ہیں کہ میں بس امید کرتی ہوں کہ جو اساتذہ ہیں وہ ہی سب سے بڑا رول پلے کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ کی تعلیم جو کہ بحران میں ہے، لیکن ریفارم باقاعدہ آئے نہیں آئے، کیونکہ جہاں ریفارم کی بات ہوتی ہے اتنے سب اختلافات سامنے آتے ہیں، لیکن اگر ہر استاد اپنے طور پہ کچھ چیزیں جو سیکھے اور اپنے طور پہ عمل کرے تو اس سے بھی بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو یہ میری کتاب لکھنے کا، میں بھی سوچ رہی ہوں کہ اگر اتنی ہمت ہوئی تو ایک اساتذہ کے نام ضرور لکھوں گی، تو اس میں دیکھیے اگر بلکہ آپ لوگ جو بھی چاہیں، آپ میرا یعنی کتاب میں بھی دیا ہے، کانٹیکٹ کریں، تو میں جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگ کے کیا مسائل ہیں، اور جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں وہ تو ہے، جیسے شہزاد روئے نے تو مجھ سے کہا ہے کہ آپ ہمارے کالج آئیے گا، وہ دکھائیں گے بتائیں گے، تو شہزاد آج آئے نہیں ہے نا، وہ ہے نہیں، لیکن ان کا بھی میرا کافی تعلق رہا ان کے اسکول اور سب سے، تو آئی ہوپ اب میں زیادہ ہی بول گئی، لیکن یعنی آپ کو انداز ہو جائے گا کتاب کیا ہے، کس بارے میں ہے، اور آخر میں کنکلوژن تو ہے، وہ تو ہر کتاب میں ہونا ہی چاہیے۔ تو آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ بہت بہت شکریہ زبیدہ آپا، آئی تھنک اس گفتگو بہت ضروری تھی، اور میں فوراً جاؤں گی اجے کے اوپر، بیکاز TCF نے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خیال سے اور عمل کی طرف کیسے جا رہے ہیں۔ اجے اوور ٹو یو، شارٹ کرسپ پیس بٹ ول بی گریٹ، کیونکہ ٹیچرز دیکھیں گے اچھا یہ خیال آتا ہے، اس کو ہم امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں۔ تھینک یو پہلے تو تھینک یو ویری مچ، آئی فیل آنرڈ، میرے 2 مینٹورز یہاں بیٹھے ہیں، ڈاکٹر شہزاد جیوا اینڈ زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ، اینڈ ایوری ون ایلس، آئی جسٹ فیل آنرڈ ٹو بی ہیئر۔ ہم نے 3.5 سال پہلے جب یہ جرنی شروع کی تھی، اینڈ میری پوری ٹیم ہماری یہاں بیٹھی ہے MTMLE کی، تو تب ہم اس کو 3 لینگویج فریم ورک بولتے تھے، اور جب ہم نے ریسرچ کیا تو اس کو بولا مادری زبان پہ، سو مدر ٹنگ بیس ملٹی لینگویج ایجوکیشن۔ اور تب زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ کی جب کتاب پڑھ رہے تھے ٹیرنی کی، اینڈ ٹیرنی ریئلی میک سینس، بیکاز جب میں یہ سمجھنے کی بات کرتا ہوں ایٹ TCF کہ ہم کیا کر رہے ہیں، آئی تھنک یہاں پہ جو اختلاف آ جاتا ہے وہ سوچ کا آتا ہے، جہاں پہ پریزنٹ ورسز ایسپائریشن ہے، آج ورسز کل، اینڈ سوال اکثر یہ اٹھتا ہے کہ کیا آج کمپرومائز ہو کے کل بہتر ہو سکتا ہے، اینڈ دیٹ از اے ویری پروفاؤنڈ کویسچن جو ہم ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، کیونکہ اگر زبان آج میں سمجھ نہیں آ رہی، آج مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آج مجھے اس محفل میں اپنائیت محسوس نہیں ہو رہی، آج میں خود کو خود میں محسوس نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی شناخت سے دور ہوں، تو کیا میرا کل بہتر ہو سکتا ہے؟ کل شاید پھر ایک کیپیسٹی کا کویسچن ہے، ول کا کویسچن نہیں ہونا چاہیے۔ تو جہاں پہ ہم نے یہ جرنی شروع کی اور جہاں پچھلے 3.5 سال سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اینڈ زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ سے تو 1 گھنٹے کی ٹیلی فون کالز ہوتی ہیں، بڑی مزیدار، بیکاز کافی نہیں ہے جو ہم ابھی کر رہے ہیں، ابھی بہت کچھ کرنا ہے، بٹ بنیادی طور پہ اگر اسکولنگ جرنی کو ایک بیسس سے لیا جائے کہ نرسری سے گریڈ 2 تک ہمارے جو گولز ہیں وہ لنگوسٹک اسٹرینتھ ہے، کوگنیٹو اسٹرینتھ ہے، وہ کہیں یہ نہیں بولتا کہ انگریزی کا لنگوسٹک اسٹرینتھ ہو، وہ یہ ہے کہ اس کو یہ سیڑھی برج جو ہے وہ اسکول، اس کے لیے جو انفیملیئر اسپیس ہے، وہ انفیملیئر اسپیس جو گھر اس کا فیملیئر اسپیس ہے، وہ برج اسکول بنے، بنسبت کہ اسکول 2 چیزیں انفیملیئر کریٹ کر رہا ہو، زبان بھی، کانٹینٹ بھی، اور ماحول بھی، تو تینوں اگر چیزیں انفیملیئر ہوں گی تو بچہ بالکل پروگریس نہیں کرے گا۔
جب ہم گریڈ 3 سے 7ویں آتے ہیں تب ایز اے ملک ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہمیں گریجول ٹرانزیشن کرنا ہے، کیسے ہم نے جو مادری زبان یا جو ہماری بچے کی فیملیئر زبان ہے جس سے ٹیچر بھی آگاہی رکھتا ہے، اسٹوڈنٹ بھی رکھتا ہے، تو وہاں سے ہم ٹرانزیشن کر کے اس کا جو زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ ان دا فیوچر ہے، اور یہ بیلا صاحبہ نے بہت خوبصورت بات کی تھی کہ زون آف انٹریکشن کیا ہے اس کا آج ہر بچے کا خیبر پختونخوا میں بچے بیٹھا ہوا، یہاں پہ بچہ بیٹھا ہوا، اور کراچی از ٹریمینڈسلی ڈائیورس، تو اس کا کرنٹ زون آف انٹریکشن کو کیسے آپٹیمائز کریں اور اس کے فیوچر زون آف انٹریکشن کو کیسے آپٹیمائز کریں، اور اس پہ بہت سارے ادارے ہیں جو کام کر سکتے ہیں، اینڈ وی آر ویری ہوپ فل دیٹ ویل ڈو دیٹ. تھینک یو. میں فوراً ابھیشور جی کے پاس جاؤں گی بیکاز انہوں نے بھی اس کتاب میں کنٹریبیوشن کی اور ہم کو سنا چاہیں گے. ماں زہرا شاید بیٹی مگر کل بڑا بتایا جب کسی بچی سے پوچھا ان کی کتاب چھوٹی سی امی کے ڈانٹے، تو کہا کہ جو بچہ 3 امی کے ڈانٹے بتائے گا اس کو کتاب مل جائے گی. وہ فوراً 2 بچے بھاگے آئے، ان کو 2 اپنی کتابیں مل گئی. ایسی اسپونٹینیس کی امی کی ڈانٹے لکھی اگر وہ بچہ کرنے چھوڑ جائے ذہن سے بھی اور اپنی مجموعت سے بھی. ایجنسی کمیشن جی آپ کو مائک اور ان کا چیپٹر جو ہے وہ لینگویج اینڈ دی اپگریڈنگ دی اسٹیٹ آف ایجوکیشن ان سندھ پہ ہے. جی آن ہے. بہت شکریہ بیلا صاحبہ، اور شکریہ آپ کی افکار اور مزے کی بات جو آپ نے ابھی کہی کنیکشنز کی. بالکل یہ جو پی ایل ایف کا باہر کا جو سما ہے اور پچھلے 2 دن سے جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، میرا خیال ہے یہی وہ چیزیں ہیں جو بچوں میں، اساتذہ میں، ماحول میں ایک حرکت پیدا کرتا ہے، اور شاید یہی چیزیں ہمیں اسکولز میں بھی چاہیے. اس کتاب میں بھی جو مزے کی باتیں ہیں، آپا نے بھی آپ کو ابھی ساری چیزیں بتائیں، وہ یہ ہے کہ بچے سیکھتے کیسے ہیں اور خوش کیسے رہ سکتے ہیں. 10 سال کی عمر تک بچے اگر خوش رہنا سیکھ جائے اور سیکھنا سیکھ جائے تو شاید ان کی زندگی بن جاتی ہے. سیکھنا کیسے سیکھتے ہیں؟ وہ اپنی مادری زبان میں ہی سیکھ سکتے ہیں، جس میں وہ بہت کمفرٹیبلی بات کہہ بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، اور اس کا کنیکشن، میں اجے کی بات کو کنیکٹ کروں، جو تینوں چیزیں انہوں نے کہیں، اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کا کلچر کے ساتھ اور اس ماحول کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، اور وہ کنیکشن شاید زبان ہی پورا کر سکتی ہے. اور اس زبان میں ایک استاد کا بڑا اہم رول ہے، اور وہ استاد ہی ہے جو انسپریشن دیتا ہے. جیسے میرے ساتھ ابھی میری استاد بیٹھی ہیں صادقہ صاحبہ، اور وہ بہتوں کی استاد ہیں، انہوں نے بہت سارے اساتذہ کو پڑھایا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ سارے اساتذہ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل ہیں. تو اسی طرح سے یہ ایک پورا کنیکشن ہے جو ساری چیزوں کو جوڑتا ہے. بچوں کو اپنا وجود اس سارے سماج میں اہم محسوس ہوتا ہے، ان کی ہر کہی ہوئی بات کی ایک اہمیت ہے. میں ایک یونیورسٹی میں استاد ہوں، اور میں نے شروعات جو کی وہ ایک اسکول سے کی، اور اسکول میں بچے کیسے سیکھتے ہیں وہ میں نے سیکھا. اور سیکھنے کے ساتھ اس پورے ماحول میں اساتذہ کے ساتھ، گورنمنٹ سکولز میں، پرائیویٹ سکولز کے ساتھ جو بھی انٹریکشن ہوا، اس میں کچھ چیزیں جو سمجھ میں آئیں وہ یہی ہے کہ زبان کا جو معاملہ ہے وہ کم سے کم 10 سال کی عمر تک مادری زبان میں ہونا چاہیے. اور اساتذہ بھی جس زبان میں اپنے آپ کا، اپنی زبان کا اور اپنے نالج کا جو اظہار کر سکے، اگر اپنی زبان میں کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں تو وہ اسی زبان کا استعمال کریں. میڈیم آف انسٹرکشن مادری زبانی ہو تو آگے چل کے یونیورسٹی میں ان بچوں کو کچھ بھی لکھنے کے لیے، ریفلیکٹ کرنے کے لیے کچھ زیادہ سوچنا نہیں پڑتا. بڑی سطحی قسم کی چیزیں مجھے پڑھنے کو ملتی ہیں جب میں یونیورسٹی میں سوشل سائنس ڈپارٹمنٹ میں ان سے بات کرتا ہوں، تو وہ بالکل خالی ہوتے ہیں، کیونکہ نہ ادب پڑھا ہے،
نہ شاعری پڑھی ہے، نہ غالب پڑھا ہے، نہ آج کل کے کانٹمپریری رائٹرز کو سنا ہے. اخبار پڑھنے کا رواج نہیں ہے، ریڈنگ کلچر غائب ہے. ساری چیزیں اسٹیٹ پہ دینا میرے خیال میں بڑا ہی نامناسب ہوگا. مناسب تو یہ ہے، آپ دیکھیے کہ سندھ میں ہمارے پاس مادری زبان لازمی قرار دی گئی ہے. کسی صوبے کو اتنی بڑی یہ فریڈم نہیں ہے. اور ہم شاید اسی وہ جو انگریزی کا ملیحہ نے بہت اچھا لکھا ہے کہ استعارہ دیا ہے کہ انگلش از اے گیٹ کیپر. اب اس گیٹ کیپنگ میں یہی ہے کہ جس سے انگریزی آتی ہے تو وہ کسی بھی شعبے میں انٹرویو پاس کر سکتا ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ ان 10 سالوں میں 2015 سے یہ ہمارے جسٹس جواد صاحب نے یہ سارا کارنامہ کیا جو کہ بڑا ایک ہم سب کو دیکھنا چاہیے. پنجاب میں بھی ایسے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری زبانیں بہت میٹھی ہیں اور ان میٹھی زبانوں کو کس طرح سے ایبزارب کیا جائے اور اس میں اساتذہ کا بڑا کردار ہے. یہ سارے وہ المیے ہیں جو اس کتاب میں بڑے وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. ہر صوبے میں مسائل مختلف ہیں اور ان میں جو کامن چیزیں ہیں وہ ابھی ہم نے آپ کو بیان کی. بہت شکریہ ڈاکٹر کملیشور. اور میں پھر سے کہتی ہوں کہ جب وہ مدر ٹنگ بیسڈ ملٹی لنگول ایجوکیشن ہے تو اس کے ساتھ ایک اور لفظ جوڑ لیجئے، ملٹی کلچرل. وہ جو کلچر کا اسپیکٹ ہے، ایک پازیٹیو کلچر کا ریفلیکٹیو اسپیکٹ ہے، اپنی انٹرپریٹیشن کا محسوس کرنے کا، وہ بہت اہم ہے. مگر اس سارے سلسلے میں اگر اسیسمنٹ نہ جوڑی جائے، جائزہ کیسے لینا ہے بچوں کے سیکھنے کا، تو بات نامکمل رہ جاتی ہے. اکثر کہتے ہیں ریفارمز کو، کوالٹی کو پکڑنا ہو پہلے اسیسمنٹ کو پکڑو اور پھر حساب کتاب لگاؤ کہ بینک اینڈ پہ ہو کیا رہا ہے. تو ڈاکٹر شہزاد جیوا، اوور ٹو یو فار یور section that you have already done in the chapter in the book. آپ بتائیے where do we begin? Thank you so very much. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum everyone. Assessment basically measurement ہے اور ہمارے ملک میں decades after decades ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو جانچ پڑچال جو ہے اس کی جو میجرمنٹ ہے وہ روٹ لرننگ یعنی زبانی یاد کرنا ہے چیزوں کو، اس پہ سٹینڈرڈز ہمارے بنے ہوئے ہیں. اب سبھی کو معلوم ہے کہ اگر سٹینڈرڈز اسیسمنٹ کے ایسے ہیں جہاں آپ کو کتاب کے جو کانٹینٹ ہے اسے زبانی یاد کرنے ہیں، تو کلاس روم میں ٹیچرز وہ اسٹوڈنٹس کو وہ سبق یاد کرواتے ہیں ٹو دا ایکسٹینٹ کہ ورڈ ٹو ورڈ جواب بچہ اپنے سوال کا وہ لکھے اس میں. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ دا پروموشن ٹو دا نیکسٹ لیول از ڈپینڈنٹ آن دا اسکورس آف دوز ٹیسٹ اور اسیسمنٹ. تو اسٹوڈنٹ بھی اسے یاد کرتا ہے، پیرنٹس بھی اسی طرح بچوں کو تیاری کرواتے ہیں، ٹیچرز پر ایک پریشر ہوتا ہے کیونکہ ان کی اپریزل جو ہوتی ہے وہ بھی اس ٹیسٹ سکورز پہ ہی بیسڈ ہوتی ہے کہ اگر ہمارے بچے نے پوزیشن لائی یا اگر ہمارے بچے نے نمبر اچھے لیے تو اپریزل میں اچھا سکور ان کو بھی ملے گا. اور یہ جو روٹ لرننگ کلچر اتنا ایمبیڈ ہو گیا ہے along with ہمارے ملک میں ایڈمنسٹریشن آف ایگزامینیشنز اتنا پور ہے، جہاں کرپشن ہے، چیٹنگ بہت عام ہے. آپ لوگوں نے حال ہی میں دیکھا ہوگا واٹس ایپ پہ بہت ساری ویڈیوز آئی تھی. آئی واز شاکڈ ٹو سی بچے 14 سال کے 15 سال کے وہ بے خوف چیزوں کو چیٹنگ کر رہے ہیں. اور یہی بچے آگے جا کے ہمارے ملک کا مستقبل ہے. یہی بچے آگے جا کے شادی کریں گے، آگے جا کے ان کے بھی بچے ہوں گے، وہ کیا تربیت دیں گے؟ تو میجرمنٹ ایز ویل ایز اس کی ایڈمنسٹریشن یعنی کنڈکٹ آف ایگزامز از ویری امپورٹنٹ. جو ابھی اجے نے کہا آن دا لینگویج اور ساتھ ساتھ کلمیشور صاحب نے بھی کہا کہ کلچر، امتحان جب لیتے ہیں تو اس میں چونکہ اجے نے ہمارے ساتھ بھی وقت بہت گزارے آغا خان بورڈ میں،
تو فیئرنیس کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہم اس میں رکھتے ہیں. ہمارے یہاں بچے ان جگہوں سے ہیں ملک کے جو بہت ہی ریموٹ ہے, انہوں نے آج تک ایک شاپنگ مال بھی نہیں دیکھا, نہ سنا ہے. اگر آپ ایک سوال اس طرح فریم کرتے ہیں جہاں شاپنگ مال کا ایک سیناریو آپ نے بیسڈ کیا ہے, اربن سیکٹر کے بچوں کے لیے اٹ از مچ ایزیئر ٹو کمپریہینڈ دا کوشچن, لیکن ان بچوں کے لیے وہ سوال بن گیا انفیئر. آپ نے اسٹینڈرڈ ایک ہی رکھ لیا وداؤٹ لوکنگ ان ٹو دا کلچر, یا تک ہائی فریکوینسی ورڈز جو ہم اگر انگریزی میں بچہ دینا چاہتا ہے, دس از دا فیکٹ. ابھی بھی جو زبیدہ صاحبہ نے کہا, بیلا نے بھی کہا ارلیئر کہ انگریزی سیکھنے کے لیے سبھی دوڑ لگا رہے ہیں, بیکاز یہی ان کو راستہ نظر آتا ہے ان کی سکسیس کا. جاب انٹرویو میں بھی انگریزی اگر اچھی بولی جائے تو آپ امپریس کرتے ہیں لوگوں کو. تو بہت سے بچے جن کی قابلیت انگریزی میں اچھی نہیں ہے, ماں باپ کی اسپریشن ہے کہ انگلش میڈیم اسکول میں بچہ جائے, بچے کو سمجھ نہیں آ رہا یا زیادہ نہیں آ رہا. اور اگر آپ نے سوالات جب آپ اس کی میجرمنٹ کر رہے ہیں, اس کی نالج, ہو سکتا ہے اس کو بہت اچھا آتا ہو وہ کانسیپٹ, لیکن وہ ایک فارن لینگویج میں اسے ایکسپریس یا صحیح سمجھ نہیں پاتا ہو. تو ایون ہمارے جو امتحانات میں سائنسز کی جو ہم ان کی اسیسمنٹ کرتے ہیں, وی میک شیور کہ دا لینگویج دیٹ وی یوز وہ انگریزی جو ہے وہ ایز اے سیکنڈ لینگویج کو ہم اس کو سامنے رکھتے ہیں. ہائی فریکوینسی ورڈز اس طرح یوز نہ کرے کہ بچہ یہ کہے کہ مجھے سوال سمجھ میں ہی نہیں آیا. اور ہمارے وقت میں جب میں نے بھی امتحان دیے تھے, میں نے بھی بہت سنا تھا, میں نے بھی محسوس کیا اور میں نے بھی کہا کہ مجھے سوال سمجھ میں نہیں آیا. تو اسیسمنٹ ہمیں کس طرح لینی چاہیے, میجرمنٹ کس طرح کرنی چاہیے, اس کی ریلائبلٹی, ویلیڈیٹی, اور جو ابھی اجے اور کلویش صاحب نے کہا کہ فیئرنیس, یہ اسیسمنٹ کا ایک بہت بڑا پہلو بن جاتا ہے. آئی تھنک اگر آپ اس میں چیپٹرز پڑھیں گے, اس میں بہت سارے ایلیمنٹس موجود ہیں کہ سلیبس لرننگ آؤٹ کمس کس طرح بنایا جانا چاہیے, اس میں سوالات کس طرح بنانے چاہیے, ٹیسٹ پیپرز کس طرح بننے چاہیے, اسیسمنٹ سائیکومیٹرکس انالیسس کیسی ہونی چاہیے. تو if you read the chapter on the exam conducting, it's really eye openers because we also see in many schools teachers بھی اپنی کلاس روم بیس اسیسمنٹ بھی اس طرح نہیں کر پاتے جس طرح کرنا چاہیے, جس کی وجہ سے بچوں میں انگزائٹی کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے, بچوں میں سیلف اسٹیم ان کی کم ہو جاتی ہے. ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہیں کچھ بھی نہیں آتا. اگر 20 نمبر کا سوال ہے اور بچے نے 13 نمبر لیے ہیں تو ماں بچے سے کہتی ہے تمہیں کچھ بھی نہیں آتا. تو اگر بچے نے 2 نمبر لیے ہوتے 20 میں سے تو ماں کیا کہتی, تمہیں کچھ بھی نہیں آتا. تو 13 نمبر میں کچھ تو آیا تھا اور کیا نہیں آیا تھا وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ تمام ایلیمنٹس اسیسمنٹ کے اس میں آتے ہیں. آئی ووڈ انکریج یو آل ٹو ریڈ دیٹ. تھینک یو ویری مچ. 1 منٹ کی ساؤنڈ بائٹ ہے. سو مچ اعزاز صاحب. ملیا کی 1 منٹ کی ہے, آپ آن کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو دل آپ کو اور آپ کے السلام علیکم. سب سے پہلے تو بلا آپ کو اور آپ کے کاروبار میں شامل تمام دوستوں کو بہت مبارکباد. چلڈرنس لٹریچر فیسٹیول کے 10 سال ہو گئے ہیں. مجھے اسلام آباد اور لاہور میں زبیدہ آپا کے ساتھ ان فیسٹیولز کا حصہ بننے کا موقع ملا ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے ہر سال جب ہم یہ ادا کرتے ہیں کہ سیکھنے اور سکھانے کا عمل اساتذہ اور بچوں کے لیے خوشگوار ہونا چاہیے. یہ کتاب جس کے اوپر ابھی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, جو زبیدہ آپا نے بہت پیار, محنت اور لگن کے ساتھ ترتیب دی ہے, اس کا بھی
میں کی میسیج یہی ہے. اس میں زبیدہ آپا کے اپنے چیپٹرز کے علاوہ 17 لوگوں کے کنٹریبیوشنز ہیں اور سب لوگوں نے اپنے اپنے نقطۂ نظر سے پاکستان کے تعلیمی نظام کو جو مسائل درپیش ہیں انہیں دیکھا ہے اور کچھ ممکنہ حل اور تجاویز پیش کی ہیں کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. لیکن ایک بات جو تمام لوگوں میں آپ کو نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ سب متفق ہیں کہ اگر آپ نے سیکھنے سکھانے کے عمل کو بچوں کے لیے خوشگوار بنانا ہے تو تدریس کا عمل ابتدائی سالوں میں اس زبان میں ہونا چاہیے جو بچوں کے لیے قابل فہم ہو. اس میں اور بھی بہت سارے میسیجز دی گئے لیکن یہ کی میسیج ہے جو آپ کو اکراس آل دا چیپٹرز نظر آئے گا. اس کے علاوہ بھی اگر آپ پاکستان کے اندر جو تعلیمی مسائل ہیں ان کو بچوں کے نقطۂ نظر سے دیکھنا سمجھنا اور بہتر بنانا چاہتے ہیں تو کتاب کو ضرور پڑھیے. اس کتاب کی اشاعت میں کچھ تاخیر ہوئی لیکن زبیدہ آپا اس بات پر ڈٹی رہی کہ کتاب جو ہے وہ ایسی زبان میں ہوگی جو اساتذہ والدین اور پالیسی میکر سب کے لیے قابل فہم ہو. اس میں کوئی اکیڈیمک جارگن نہ ہو. بہت محنت کے ساتھ زبیدہ آپا نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے. میں تو خیر دیکھتی رہی, ان کی جو ڈیڈیکیشن ہے وہ بالکل اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اس پیرل میں موجود تمام لوگ میرے لیے بہت قابل احترام ہے اور مجھ سے بہت بہتر طریقے سے اس کتاب کے اوپر تفصیل سے بات کر سکتے ہیں. اس لیے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی. بہت شکریہ مجھے موقع دینے کے لیے کہ میں کچھ لفظ اس کتاب کے اوپر کہہ سکوں. شکریہ بہت بہت. ملیہ نے یہ میسیج بھیجا اور میں اب چاہوں گی کہ صدف سے ریکویسٹ کروں گی کہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ایک اور بہت باعمل ادارہ ہے, یہ میسیجز کیسے ہم آگے لے کر جائیں. آواز آئی؟ تھینک یو بیلا. آئی ایم ویری ہیپی کہ آج میں ڈسکشن کا پارٹ ہوں کیونکہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن گراس روٹ لیول پہ کام کر رہی ہے. ہم ان کمیونٹیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں جہاں بچوں کو ادروائز ایکسیس نہیں ہے. دوسرا یہ کہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن پچھلے کچھ سالوں میں بہت ہمارا کام جو ہے ایکسپینڈ ہوا ہے اور اب انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہم 1 ملین بچوں کو ٹچ کریں گے انرولمنٹ, وچ از آلموسٹ 1/4 آف دا SCLD سندھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس انرولمنٹ اینڈ ود 1/5 آف دا بجٹ. تو اس میں ٹیچرس کا رول, اس لیے ہمارا خود بھی ایک لرننگ فیز چل رہا ہے. بہت سارے کویسچنز ہیں جس میں ہم لرن کر رہے ہیں, کچھ ان لرن کر رہے ہیں, لیکن ٹیچرس کا رول جو ہے وہ کروشل ہے. اور بہت ساری ہماری جو اسٹرینتھ ہے جو ابھی ڈسکشن میں سوچ رہی تھی اور آئی ایم ویری ہیپی ٹو شیئر کہ ہم اسکولس کو یہ چوائس دیتے ہیں کہ وہ جو سبجیکٹس ہیں وہ اردو میں پڑھنا چاہیں یا وہ سندھی میں پڑھنا چاہیں. تو آئی ایگری کہ ہم مادری زبان کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا بچہ ہے اس کی ہولسٹک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو, ایک پورا انسان, مکمل انسان وہ بنے. کیونکہ 10 سال بعد جب یہ بچہ اس دنیا میں شامل ہوگا جاب مارکیٹ میں یا ادروائز تو وہ دنیا بہت تبدیل ہوگی, آج کی دنیا سے بھی تھوڑی مشکل ہوگی. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں کہ وہ بچہ اس دنیا میں سیکھے, زندگی کو انجوائے کرے اور کنٹریبیوٹ کرے. اور ہم انشاءاللہ اپنا فوکس مزید کریں گے کہ جو مادری زبان ہے اس کو ہم زیادہ فوکس کریں. اور دوسرا اسیسمنٹ پہ آئی ووڈ ریئلی تھینک یو کہ جو آپ نے ابھی بات کی. ہم آئی ووڈ لائک ٹو ریچ آؤٹ ٹو یو لیٹر انشاءاللہ اس میں کہ ہم آپ سے اس میں تھوڑا لرن کریں گے کیسے ہم ٹرانسفارم کریں. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر فرید پنجوانی. سب سے پہلے تو آئی ایم ویری گریٹفل فار دس انویٹیشن پہلا, اور آپ نے جو یہ شاندار کام کیا ہے, تھینک یو ویری مچ فار دیٹ اینڈ ویری گریٹفل ٹو بی ہیئر. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جو اتنی اچھی باتیں ہوئی ہیں اس میں ایک ہسٹوریکل ڈائمنشن ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اٹ سو ہیپنس کہ آج کل میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں جس کا نام ہے ایمپائرز آف دا ورلڈ, لفظوں کی سلطنت, جو نکولس آسلر کی کتاب ہے, اچھی خاصی ذہین کتاب ہے. اس میں اس نے ورلڈ ہسٹری بیان کی ہے لیکن لینگویجز کی, اور اس میں 3-4 چیزیں میں اس سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں.
جس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ جو آج ہم لینگویج پہ ایمفیسس کر رہے ہیں اس کا ایک ہسٹوریکل ڈائمنشن بھی ہے, اور جو سویلائزیشن فلرش کرتی ہے وہ اپنی ایک لینگویج میں فلرش کرتی ہے. آپ دیکھیں عربک سویلائزیشن, چائنیز, گریک, انفیکٹ بہت ساری سویلائزیشنس تو اپنے اور دوسروں کے درمیان جو فرق ہے وہ لینگویج پر ہی کرتے ہیں. عربی اور عجمی کا فرق ہو گیا, یا گریکس جو باربیرینس جن کو کہتے تھے وہ لنگوسٹک بیسس پر ہی کرتے تھے. دوسری چیز جو اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹرانسلیشن کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے جو بھی سویلائزیشن آگے بڑھتی. تو آپ اگر مسلمانوں کی یا اس وقت زیادہ تر عربک سویلائزیشن کو دیکھیں تو انہوں نے جو عروج حاصل کیا اس میں بہت بڑا رول 8th اور 9th سینچری میں ٹرانسلیشن موومنٹس کے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز بنائے گئے تاکہ گریک لینگویج سے, فارسی زبان سے, سنسکرت سے مٹیریلز کو عربک میں ٹرانسلیٹ کریں. اور جب وہ ٹرانسلیشن کی اس کے بعد وہ سویلائزیشن اپنی پھر پروڈکٹ کر کے آگے چل سکے. اور اسی طرح جو یوروپین رینیسنس آیا اس میں بھی بہت زیادہ رول ٹرانسلیشن نے پلے کیا, خاص طور پہ اندلوسیہ میں انہوں نے عربک بکس کو لیٹن میں ٹرانسلیٹ کی اور اس کے بعد ان کی اسکالسٹکس آئیڈیاز آگے بڑھے. اور کلاسیکل ایجوکیشن میں دیکھیں تو ایجوکیشن کی بنیادی لینگویج ہوتی تھی, اس کو ٹریویم لوگ کہتے تھے, جس میں ریٹرک, گرامر اور لاجک سب سے پہلے بچوں کو پڑھایا جاتا تھا, اس کے بعد اس کے اوپر باقی چیزیں ہوتی تھیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اس انالیسس کے بیسس پہ کہ شاید ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ جو پرائمری ایئرس کے بچوں کی تعلیم ہے وہ شاید ہمیں 70 to 80% صرف لینگویج پہ کر دینی چاہیے. کیونکہ دیکھیں ہم کہتے ہیں لرننگ ٹو لرن از دا نیو تھنگ, یہ ہمیں 21st سینچری اسکل, اینڈ لینگویج از دا موسٹ امپورٹنٹ ٹول ٹو لرن. جب تک بچے کے پاس لینگویج نہیں ہوگی وہ کوئی اور چیز سیکھ نہیں سکتا. اگر 10 سال کی ایج تک بچے کو اچھی لینگویج آتی ہے اس کو یہ نہیں بھی پتا کہ کتنے پلانٹس ہیں, وہ آرام سے سیکھ سکتا ہے, کیونکہ اس کے بعد اس کے, اور اگر ٹیچر کبھی ویک ہو, کریکولم ویک ہو, تو بھی اگر اس بچے کے پاس لینگویج ہے تو وہ اپنی طرز سے تعلیم حاصل کر سکتا ہے تھرو نیوز پیپرز, انٹرنیٹ, بکس کے تھرو. سو آئی تھنک پوری ہسٹری یہی بات کہہ رہی ہے جس کو اس کتاب میں بھی کہا گیا ہے اور ہم آج بات کر رہے ہیں کہ لینگویج کلچرل ڈیولپمنٹ اور فلرشنگ کے لیے انڈیویجول لیول پہ اور کلیکٹیو لیول پہ بہت سینٹرل. تھینک یو ویری مچ. لینگویج 10 سال بار بار آ رہا ہے. کتنے لرننگ پاور کی میجر کرنے ہو تو 10 سال کے بچے کو دیکھو کہ وہ پڑھ پا رہا ہے یا پڑھ پا رہی ہے اور وہ سمجھ کے ساتھ کا صلاح دیں. شکریہ بہت بہت. لینگویج تو اس کتاب کا فوکس ہے اور اس کے اوپر بہت بات ہوئی ہے. پہلے بھی, ابھی کچھ دن پہلے بھی اسی جگہ پہ اس بات ہو رہی تھی اور اب بھی بہت بات ہوئی ہے. تو میں ذرا سا لینگویج سے ہٹنا چاہوں گی. یہ کتاب آپ کھولیے, 1-2 ورق آپ پلٹیں گے تو ایک دم آپ ٹھٹک جاتے ہیں اس کتاب کا ڈیڈیکیشن دیکھ کے اور انتصاب جسے ہم کہتے ہیں, انتصاب دیکھ کے. یہ کتاب زبیدہ آپا نے معنون کی ہے 5 سے 16 سال تک کے پاکستانی بچوں کے لیے, خواہ وہ اسکول کے اندر ہوں یا اسکول کے باہر. اور آپ کو ایک دم یہ احساس ہوتا ہے کہ اچھا مرکز سوچ کا یہ 5 سے 16 سال تک کے بچے ہیں. یہ کوئی سیاسی جماعت کا منشور نہیں ہے, یہ کسی الیکشن کے لیے ووٹ لینے کے لیے یہ ریفارمز کی بات نہیں کی گئی ہے, بلکہ یہ بچوں کے مستقبل کو سامنے رکھ کے بات کی گئی ہے. اور پھر جب آپ اسے پڑھتے جاتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کے مشاہدات ہیں, لوگوں کی تحقیق ہے, لوگوں کے تجربات ہیں. ان سب تجربات سے, مشاہدات سے جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے اس کی بنیاد پہ کچھ مشورے دیے ہیں. وہ مشورے میں سمجھتی ہوں بڑے قابل غور ہیں, انہیں ہم سب کو دیکھنا چاہیے. ہم سب جو کسی نہ کسی حوالے سے تعلیم پہ کام کرتے ہیں. لیکن مجھے تھوڑی سی کمی, اچھا ہوا بہت کہ زبیدہ آپا نے ابتدائی کلمات میں ہمیں یہ تسلی دے دی کہ اگلی کتاب اساتذہ کے اوپر ہوگی, کیونکہ مجھے تھوڑی سی کمی کتاب میں یہ لگ رہی تھی کہ زبان کی پیچیدگیوں کو تو بہت اچھی طرح سنبھالا گیا ہے اور بات کی گئی ہے, لیکن شاید زبان کے پیچھے جو اساتذہ ہیں ان کو یہاں پر بھی اتنی اہمیت نہیں ملی جتنی ان کو ملنی چاہیے تھی. اساتذہ کی ایک میرا خیال ہے چیپٹر 6 میں جہاں آئیڈینٹیفائنگ میجر پرابلمس پہ بات کی گئی ہے,
اس میں کچھ ایک دی فلاس کے نام سے ایک عنوان ہے اور اس کے اندر اساتذہ کا ذکر ہے اور بہت اچھی طرح ذکر ہے. اس میں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. اس میں اساتذہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اساتذہ جو ہیں ان کے بارے میں لوگوں کی سوچ یہی تھی کہ بھائی ان کا اسٹیٹس کیونکہ بہت بڑھا نہیں ہے معاشرے کے اندر، اسی لیے شاید یہ اتنا کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتے جتنا ان کو کرنا چاہیے. عام طور پہ ہم جب اساتذہ کی اس طرح بات کرتے ہیں تو پبلک سیکٹر کے اساتذہ کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اب تنخواہیں بہت بڑھ گئیں، لیکن یہ بھی دیکھ لیا اس کے ساتھ ساتھ کہ تنخواہیں بڑھنے کے ساتھ نہ موٹیویشن بڑھا ہے، نہ ایبسینٹیزم کم ہوا ہے، نہ کوئی کام کرنے کا شوق ہوا ہے. تو وہ کیا بات ہے کہ جو بیچ میں سے رہ گئی اس معاشرے میں، ان کے مقام بڑھانے کے باوجود وہ رہ گئی. تو اس میں مجھے پڑھتے ہوئے یہ بات یاد آ رہی تھی، کیونکہ جو لکھنے والے ہیں انہوں نے میرا خیال ہے زبیدہ آپا نے ہی لکھا ہے اس حصے کو. تو اس کے اندر یہ کہا ہے کہ جو سیلف اسٹیم ہے وہ ہے دراصل جو موٹیویٹ کرتی ہے ٹیچرز کو. یہ صرف جو مالی ہم جو دیتے ہیں محنتانہ یا جو بھی اس کو کہہ لیں، وہ اتنا کافی نہیں ہوتا، کیونکہ جو معاشی ضروریات ہیں وہ تو ہم سب کی ہیں، مگر کچھ اور بھی ضروریات ہیں جن ضروریات کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور میں اس پہ آپ کو ایک مجھے بات یاد آئی کہ ہمارے ایک گاؤں کے اسکول کے اندر ایک لڑکی جو بہت سالوں سے 14-15 سال سے پڑھا رہی ہے، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ تمہیں اپنے پیشے کے اندر اپنے کام میں کون سی بات سب سے اچھی لگتی ہے؟ اس نے کہا میڈم جب میں اپنے گاؤں کی گلیوں سے گزرتی ہوں اور بچے اور ان کے والدین کہتے ہیں مس السلام علیکم، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا. تو بات یہ ہے کہ لوگوں کا ریکگنیشن، لوگوں کی عزت، لوگوں کا، اور اساتذہ کے لیے جب تک ہم یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو ہم ان اساتذہ کو ایک فعال کردار کے قابل نہیں بنا سکیں گے. آپ دیکھیے کہ ریفارمز ہوتی ہیں اس ملک کے اندر، اس صوبے کے اندر بہت ریفارمز ہوئی ہیں، لیکن ریفارمز کے ڈائلاگز میں ہم لوگ سب شامل ہوئے ہیں، لیکن ہم نے اساتذہ کو کبھی وہاں نہیں دیکھا، ہم نے والدین کو وہاں کبھی نہیں دیکھا، جو سب سے اہم 2 اسٹیک ہولڈرز ہیں بچوں کے والدین اور اساتذہ، وہ اس پوری گفتگو سے، اس پورے مشورے سے دور رہتے ہیں. تو یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو مین اسٹریم میں لایا جائے، ان کی بات سنی جائے، ان کو مشوروں میں شامل کیا جائے. اور مجھے امید ہے کہ زبیدہ آپا جب اس کے اوپر روشنی ڈالیں گی تو پھر سب لوگ سنیں گے اور شاید کچھ بہتری آئے. شکریہ. جی ہلو، تھینک یو. دیکھیے میں ذرا کچھ گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کرنا چاہتی ہوں جو میرا اپنا ایکسپیرینس رہا ہے. پہلے میں شروع کرتی ہوں پنجابی سے. میری بہت کوشش تھی کہ پنجابی میں ایک قاعدہ بناؤں اور ڈکشنری بناؤں. اس کی جب میں نے ریسرچ کی اور ایک پنجابی کورس پہ لکھوں، تو اسکولوں میں نے ریسرچ کی کہ یہ پنجابی کورس، ہمیں بڑے اچھے ایک رائٹر بھی مل گئے تھے. تو آپ کو حیرت ہوگی جو مجھے جواب ملا اسکولوں سے پنجاب میں، وہ کہنے لگے کہ نہیں ہم پنجابی کورس، مطلب یہ نہیں کہ میڈیم پنجابی میں ہو جائے گا، صرف ایک پنجابی لینگویج کورس میں چاہ رہی تھی. تو کئی اسکولوں کے پرنسپل نے کہا کہ دیکھیے ہم تو پڑھا دیں پنجابی اپنے بچوں کو، لیکن ہمارے والدین کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ڈرائیور کی زبان کیوں سکھا رہی ہیں. مطلب یہ تو ان کا وہاں ری ایکشن تھا. کم از کم سندھ میں سندھی تو پڑھائی جا رہی ہے لینگویج کے طور پہ. پھر بھی میں نے ہمت کی ایک پنجابی ڈکشنری چھاپ دی، انگلش ٹو پنجابی. میں نے سوچا تھوڑا سا انویسٹمنٹ کر لوں. 1000 کاپیز میں نے پرنٹ کی تھی، جو سب سے کم نمبر ہوتا ہے. وہ پڑھی نہیں بکی. دوسری بات میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہاں میں نے ایک اردو کا ایک کورس نہیں، اردو کے لٹریری ایک جتنے رائٹرز تھے، بڑے بڑے رائٹرز، پوئٹس،
ان کے انتخاب ہم نے پبلش کیے، بہت کامیاب ہوئے، بہت بکے پورے پاکستان میں۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ تو بڑا اچھا ایک آئیڈیا ہے ہر صوبے کے لیے۔ اب جیسے سندھی رائٹرز کے میں ایک سیریز چھاپ دوں گی پنجابی رائٹرز کی، آپ کو حیرت ہوگی وہ فیل ہو گئی، اور بلکہ میں نے معلوم نہیں کیا کہ بھائی یہ سندھ میں کیوں نہیں بک رہی سندھی رائٹرز کے، اور چھوٹی چھوٹی کتابیں تھیں لیکن ان میں ہم نے کلیکشن چھاپے تھے۔ کہنے کہ نہیں یہاں تو ہم سب اردو میں پڑھ لیتے ہیں، آپ نے اردو میں چھاپی ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو مطلب یہ بہت ڈسکریجمنٹ ہوا تھا میرے لیے۔ میں بالکل اس قائل ہوں کہ مادری زبان میں سکھانا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ دیکھیے اگر آپ مادری زبان میں سکھانا چاہتے ہیں تو خالی یہ نہیں کہ ایک نصابی کتاب آ گئی مادری زبان میں اور اس میں پڑھا رہے ہیں، اس کے ساتھ ایک پورا ایکو سسٹم ہوتا ہے، انفراسٹرکچر ہوتا ہے، ان کے ساتھ آپ سپلیمنٹری ریڈرز پہ میں نے ہمیشہ زور دیا ہے کہ ایک اگر آپ نصابی کتاب آپ چھاپیں گے اس کے ساتھ 6 سپلیمنٹری ریڈرز ہونے چاہیے، پھر وہ سبجیکٹ آئے گا بچے کو یا وہ زبان آئے گی۔ اس کے ساتھ ویب سائٹس ہونی چاہیے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ایک بہت اچھی ایک ویب سائٹ ہے کہانی چمن، اس کا ویب سائٹ ایڈریس ہے kahanichaman.pk، یہ آمنہ اسفر نے بنائی ہے۔ یہ بچوں کے لیے ہے 6 سال سے 14 سال کی عمر کے لیے کے بچوں کے لیے ہے، اور اس میں 6 لینگویجز میں فکشن، نان فکشن بچوں کے لیے سمجھے ایک لائبریری ہے جو پوری تیار ہو گئی ہے۔ اور میں آپ اساتذہ سے کہوں گی کہ آپ اپنے بچوں سے کہیں کہ kahanichaman.com وہ دیکھا کریں، پوری ان کو ایک لائبریری مل جائے گی۔ دوسرا یہ بس میں تھوڑا بہت کہنا چاہتی ہوں کہ جو ٹیچرز کا جو رول ہے وہ ہم مستقل کہتے رہتے ہیں کہ ٹیچرز کو ہم امپاور کریں، ٹرین کریں، بالکل کریں، بہت ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو ایک فیسیلیٹیٹر بنائیں کہ وہ بچوں کو لائف لانگ لرنرز بنائیں، کسی طرح بچوں کو اس پاتھ پہ وہ ان کو ڈال دیں کہ وہ کتابیں پڑھیں اور لائبریریز جائیں، اور پھر بچوں کو انٹرٹین کریں۔ جو ہم اپنی مادری زبان میں جو کتابیں لاتے ہیں ان میں اتنے مورلز ہوتے ہیں، اتنے لیسنز ہوتے ہیں کہ بچہ بور ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ بچہ بور ہو جائے کتابوں سے تو سمجھیے ان کا دل ہی ہٹ جاتا ہے ساری عمر کے لیے پڑھنے لکھنے سے۔ تو بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کچھ ہم اوروں سے بھی سیکھ سکتے ہیں، فن لینڈ کا بھی بڑا دیکھیے اسٹیم بھی بہت ضروری ہے۔ یہ بھی آج کل تو سائنس اور ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ، میتھ یہ بہت ضروری ہے، یہ ہمیں اپنے کسی طرح اپنے کورس میں ہر سبجیکٹ میں ڈالنے چاہیے تاکہ بچے انٹرٹین ہوں، خوش ہوں، اور ایسی چیز، اور ان کو اصل چیزیں انٹرٹین کرنا ہے، ان کے لیے ڈرامے کریں، اسٹوری ٹیلنگ کریں۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ یہ جو پاکستان لرننگ فیسٹیول ہے اس کا ایک بہت ہی اہم رول ہے، کیونکہ یہ صحیح طرح بچوں کو تعلیم دے رہا ہے، صحیح طرح بچوں کو کتابوں کی طرف بلا رہا ہے۔ تھینک یو۔ بہت بہت شکریہ امینہ۔ اور میں اتنے زبردست لوگوں نے بولا، مگر یہ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ جو باتیں اس وقت ہمارے یہاں پہ اس سیشن میں ہوئی ہیں اور اتنی ناقابل فراموش باتیں، اور جو زبیدہ آپا نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے عمل کا، وہ ایک بہت اہم اور ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس کو اپنے کلاس روم سے، جیسے میں نے شروع کیا عامل کی بات سے اور قرۃ العین جو ہیں، ایسے بچے اپنے کلاس روم میں ڈھونڈیں اور دیکھیں ان کے لیے کیسے ایک ایسی دنیا جو اندھیری ہے اس میں روشنی کیسے پیدا کرنی ہے، اور وہ آپ ہی کریں گے، وہ آپ ہی کے پاس اس کا جادو ہے۔ زبیدہ آپا، آپ آخر میں کچھ کہنا چاہیں گی، ایک اہم جملہ، تاکہ لوگ انسپائر ہو کے یہاں سے نکلیں، کیونکہ اگلا سیشن جو یہاں پہ ہو رہا ہے وہ ہے ارلی چائلڈہڈ کا۔ طیبہ آئیں گی اور وہ شاید پہنچ چکی ہیں، تو زبیدہ آپا یور لاسٹ کامنٹ۔ شکریہ بیلا۔ میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ جو بھی ہو، اساتذہ بہت سارے اپنے طور پہ ریفارمز لا سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ضرور کریں گی، کیونکہ سب سے اہم رول میں تو کہتی ہوں، جیسے صادقہ نے بھی بتایا، کہ وہی ہے کہ جو اساتذہ ہیں
وہ جو بھی تبدیلی لائیں. اور افسوس یہ ہے کہ جیسے میرے زمانے میں جب میں پڑھتی تھی تو بہت سال ہوئے، اب تو لگتا ہے پتہ نہیں صدیاں گزر گئیں، تو اس وقت تو جو اساتذہ کی عزت ہوتی تھی وہ میں بتا نہیں سکتی. سابقہ کے والد خود وہ کوئٹہ میں وائس چانسلر بنے تھے وہاں یونیورسٹی، اور ابھی بھی لوگ وہاں بلوچستان کے لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. تو وہ چیز ہمیں واپس لانی ہوگی اور آپ لوگ لائیں گی. میں آپ سب کے پیچھے ہوں اس سب میں، کیونکہ مجھے ابھی بھی جو احترام ہے اساتذہ کا وہ میں بتا نہیں سکتی، کیونکہ کسی بڑی کمپنی کے CEO یا جو بھی ہوں میں اس کو اس طرح نہیں دیکھتی جس طرح ایک استاد کو دیکھتی ہوں. میری اپنی بیٹی بھی استاد ہے، چھوٹی والی بیٹی بھی استاد ہے. بہت بہت شکریہ زبیدہ آپا. السلام علیکم. زبیدہ مصطفیٰ، ڈاکٹر فوزیہ، ڈاکٹر بیلا اور ساتھیوں، فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میں بھی ان 18 لوگوں میں شامل ہوں جن کو زبیدہ آپا نے ترغیب دی اور انہوں نے ریفارمنگ اسکول ایجوکیشن ان پاکستان دی لینگویج ڈیلیما میں تعلیم کے مسائل پر لکھا. پاکستان کا تعلیمی نظام کئی مسائل سے دوچار ہے، تاہم ایک بڑا مسئلہ جو یہاں تعلیم کو 47 میں کراچی میں پہلی تعلیمی کانفرنس حالیہ سنگل نیشنل کیوریکولم تک جاری ہے، وہ تعلیم میں زبان کا مسئلہ ہے. پاکستان میں ساری تعلیمی پالیسیاں 2 زبانوں انگریزی اور اردو کی طرف جھکاؤ رکھتی ہیں. ذریعہ تعلیم کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا. جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک کے برعکس پاکستان میں قومی شناخت کو مذہب پر تشکیل دینے کی کوشش کی اور اس کے لیے اردو کو برصغیر میں مسلم شناخت کی واحد علامت بنا کر اسے پاکستان کی قومی واحد زبان قرار دیا گیا. اسی فکر کی بنیاد پر جب بھی یہاں پاکستان کی دوسری زبانوں کو قومی بنانے کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو ان زبانوں کو اردو اور پاکستانی شناخت سے متصادم سمجھا جاتا ہے. سابق مشرق پاکستان کی زبان بنگلہ سے سلوک اور اس کی واضح مثال ہے. یہی متصادم والا نظریہ قومی نظریہ بن گیا. پاکستان کی بڑی اور چھوٹی زبانوں کو قومی اساسوں کی بجائے پاکستانیت کی راہ میں رکاوٹ سمجھا گیا. اس پورے مسئلے کو اس کتاب میں دی لینگویج ڈیلیما کہا گیا ہے. میں نے جو چیپٹر اس کتاب میں لکھا ہے وہ ایک کثیر لسانی ماڈل پر ہے جس کو مدر ٹنگ بیس ملٹی لنگول ایجوکیشن کہا جاتا ہے، اور اس میں بچوں کو ان کی ابتدائی تعلیم ان کی پہلی زبان میں دی جاتی ہے اور آگے چل کر اردو اور انگریزی کو شامل کیا جاتا ہے. اس ماڈل کو کثیر لسانی ملکوں میں تعلیم کا کارآمد نمونہ مانا جاتا ہے. پاکستان میں بھی ضروری ہے کہ یہاں اردو سمیت پنجابی، پشتو، سندھی، بلوچی، سرائکی، براہوی کو قومی زبانیں قرار دے کر دیگر 60 زبانوں سمیت ان کو متعلقہ علاقوں میں اس لسانی تعلیمی ماڈل کی بنیاد پر ذریعہ تعلیم بنا کر ایسی پالیسیوں میں شامل کیا جائے. میں اس مختصر نوٹ کے ساتھ رخصت چاہوں گا. شکریہ آپ کا.